بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو بزرگوں، کل میں بتایا تھا کہ اذان کے الفاظ کہنا، اور میرے دوستو فرمایا جو اذان آدمی اللہ کے لیے دے، جس کے لیے اللہ کے لیے دے، اللہ تبارک تعالیٰ کل اس کو فرمایا مشک کے ٹیلوں پہ رکھیں گے، مشک کے ٹیلوں پہ، اور پوری امت، پوری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے امت پورے پریشان حشر کے میدان کے اندر حساب کے لیے کھڑے رہیں گے، اور یہ شخص جو اللہ کے لیے اذان دیتا ہے فرمایا وہ بے خوف مشک کے ٹیلوں میں رہیں گے۔ ایک بات، اور دوسری بات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں، جب مؤذن اذان دیتا ہے فرمایا اس کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں، انسان، جنات، جھاڑ، پہاڑ، پتھر، کنکر، ہر چیز۔ اور حضور نے فرمایا کل آخرت کے دن، حساب کے دن، یہ ساری چیزیں آ کے اللہ کے سامنے گواہی دیں گی۔ کیا کریں گے؟ گواہی دیں گی۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی 12 سال اذان دے، کتنے سال؟ 12 سال اذان دے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ جنت واجب کر دیتے ہیں۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر فرمایا اذان دینے پر 60 نیکی ملتے ہیں، اذان دینے پر 60 نیکی ملتے ہیں، اور فرمایا اقامت کہنے پر 30 نیکی ملتے ہیں، 30 نیکی۔ تو میرے دوستو ایک نماز پر فرمایا 90 نیکی ملتے ہیں آدمی کو۔ اور میرے دوستو کل آخرت میں ہم کامیاب ہونے کے لیے ایک نیکی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاں، آدمی وہاں تو پریشان رہیں گا، اس وقت ایک ایک نیکی کا آدمی محتاج رہیں گا۔ تو میرے دوستو پھر فرمایا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کتنا بڑا ثواب ہے، اس کو قرآن اندازی سے، یعنی چٹھی ڈال کے اپنا نام نکال لیتے۔ تو حضور نے فرمایا 2 اعمال ہے، ایک فرمایا اذان کا کہنا، دوسرا فرمایا پہلی صف کے اندر نماز پڑھنا۔ فضل عمل اول، کتنی بڑی بات۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے صحابہ اکرام کے اندر جب بھی اذان کی آواز سنتے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے آپ کی داڑھی پوری بھیگ جاتی، بہت روتے۔ پوچھتے تو آپ اذان کی آواز سن کے روتے ہیں؟ تو فرمایا اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت میرے دماغ اور سوچ میں آ جاتی ہے، اتنا بڑا مالک مجھے بلا رہا ہے، اس کی ہیبت کی وجہ سے میں روتا ہوں۔ ابن عباس فرماتے۔ حضرت علی سے پوچھے کہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، لال پڑ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، کیا ہے؟ فرمایا ایک بہت بڑے مالک کے پاس جانا ہے، اس لیے میں اس کی ہیبت کی وجہ سے روتا ہوں۔ میرے دوستو، سالم بن حدید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث فضائل نماز کے اندر لکھے، سالم بن حدید ایک بزرگ تھے، تجارت کیا کرتے تھے، جب اذان کی آواز سنتے کھڑے ہو جاتے، کہتے اے بڑے مالک، تیرا حکم میرے پاس آیا، میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اذان کے الفاظ کہتے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اذان کی آواز ہمارے جب کانوں میں پڑے تو پھر فرمایا ہم بھی ایک ایک الفاظ کو کہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور میرے دوستو اس کے معنی پہ اگر ہم تھوڑا غور کر لیں کتنا بڑا فائدہ ہوگا انسان کو۔ ہائے میرے، اس لیے دوستو اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، ہر چیز سے بڑے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب میرے دوستو بتاؤ، اس لیے حضرت مولانا صاحب کیا بولتے، اگر کوئی آدمی 25 مرتبہ لوگوں کو یہ کہہ رہا
اللہ ہی سے ہوتا، اللہ ہی سے ہوتا تو 26ویں مرتبہ ایک بار دل کہتا ہاں اللہ سے ہوتا. کتنے مرتبہ؟ 25 مرتبہ. اسے 5 ٹائم میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اور آخری رسول ہے. آج تو میرے دوستو کون بولنے والے نبی بول رہا؟ آج کے زمانے میں ہر ایک آدمی، آقا علیہ السلام خود بولے میرے بعد 30 نبی جھوٹے نبی پیدا ہوں گے بول کے بولے. اگر اس کی بات مان لیں گے، اس کی بات کی تصدیق کر لیں گے، ہمارا تو بیڑا ختم، غرق ہو جاتا. تو اس لیے یہ گواہی دینا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہے. حی علی الصلاۃ، ہم سب کامیاب ہونا چاہ رہے. بچہ چاہ رہا کہ میں 10th میں پاس ہو جاؤں، ڈگری میں پاس ہو جاؤں، پڑھا لکھا چاہ رہا میں جو ہے نا ایگزام میں پاس ہو جاؤں، میرے کو نوکری مل جائے. دولت والا چاہ رہا، کاروبار کرنے والا چاہ رہا میں کامیاب ہو جاؤں، میرے کو جو ہے نا بہت سارے پیسے مل جائیں. تو پھر دوستو حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں یہاں پر، آؤ کامیابی کی طرف. پوری کی پوری 100% کامیابی اللہ نے نماز کے اندر رکھی ہے. حی علی الفلاح، آؤ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، پوری نماز کی طرف آ جاؤ. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی اللہ یہاں پر رکھیں. پھر اس کے بعد میں اللہ نے پھر آخری میں 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں. لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو میرے دوستو یہ اذان کے الفاظ ہیں، ہم یہ روٹین بنائیں. اس لیے حضور نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان کہتا ہے تو پھر فرمایا شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے، مقام رواحہ تک چل جاتا ہے. حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ نے سے پوچھا گیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھے مقام رواحہ کہاں پر ہے؟ فرمایا مدینے سے 35 کلومیٹر دور، 35 میل دور ہے. تو میرے دوستو پھر حضور نے فرمایا پھر جب آدمی اتنا اذان دینے کے نتیجے میں شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اتنی دور بھاگتا ہے. پھر اس کے بعد میں فرمایا جب اقامت کہتا ہے، پھر جب اقامت کی آواز سنتا ہے تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے. اس لیے ہمارے اہل اللہ کہتے ہیں اگر کسی کے گھروں کے اندر پریشانی ہے، بیماری ہے، مصیبتیں ہیں، افلاسی گھیری ہوئی ہے، اللہ والے کہتے ہیں، قرآن اور حدیث نہیں، بزرگوں کا قول ہے، ہمارے بڑوں کا، فرمایا اس کے گھر کے 4 کونوں کے اندر اذان کہو. گھر کے 4 کونوں کے اندر اذان کہو. اگر محلے کے اندر، گاؤں کے اندر بیماری پھیل رہی ہے، پہلے زمانے میں پلیگ کی بیماری بہت پھیل رہی تھی، تو اس وقت ہمارے بڑے اللہ والے بزرگان دین ہمارے شاگردوں کو نصیحت کرتے تھے گلی میں اذان دیتے ہوئے جاؤ. تو میرے دوستو یہ ایک اتنا بڑا عمل ہے یہ اذان کا، فرمایا بڑے سے بڑی چیز بھی بھاگ جاتی ہے، بڑی سے بڑی دنیا اور آخرت کے پورے فائدے اللہ نے اذان کے اندر رکھی ہے. اس لیے اذان کا ایک ایک الفاظ کہنے والے بنا دے، اور جو اذان دے رہے ہیں دوستو ان کو نوکر نہ سمجھے، ان کو جو ہے نا کم درجے کا انسان نہ سمجھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کل آخرت کے اندر ایک لمبی گردن والے جو ہوں گے وہ فرمایا مؤذن ہوں گے. فرمایا حضور نے مؤذن ہوں گے، اس لیے کہ وہ پوری قوم کو، پوری امت کو اذان نماز کی طرف بلاتے ہیں. وہ سب سے بڑی لمبی گردن والے ہوں گے، کل آخرت میں پہچانے جائیں گے. اس لیے دوستو اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو اللہ کے ایک ایک دین کے احترام کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے.